السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مرنے کے بعد کیا اسے ثواب کی نیت سے کوئی قرآن کی تلاوت یا صدقہ اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ ابن آدم جب فوت ہوتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جس کا ثواب جاری رہتا ہے، جیسے کہ مسجد بنانا یا کنواں کھدوا دینا، جس کا فائدہ لوگوں کو جاری رہتا ہے تو اس کا ثواب جاری رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اور ولد صالح يدعو له، تیسری چیز اس کی اولاد جو ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا مرتبہ جب بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میرا مرتبہ کیسے بلند ہوا، تو اسے فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا۔ تو دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت میں بتایا ہے کہ جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور جو ہم سے گزر گئے ہیں ایمان والے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب دفن کرنے کے بعد کہا کرتے تھے اسأل اللہ لہ التثبیت، اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، فإنہ الآن یسأل، اب اس سے سوال کیا جائے گا قبر کے اندر۔ اور نماز جنازہ بھی جو ہے جب ہوتا تو آپ کہتے اس کے لیے نماز جنازہ کی دعا کے لیے اخلصوا لہ الدعاء، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ تو دعا بہترین چیز ہے جس سے فوت شدہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت نے بھی سوال کیا کہ میری ماں فوت ہوگی، کیا اتصدق عنہا، کیا اس سے میں صدقہ کروں؟ تو آپ نے اسے اجازت دی۔ اسی طرح ایک آدمی نے بھی سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا فتصدق عنہا، اس سے صدقہ کرو۔ تو صدقہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بندہ مرتے وقت یہی تمنا کرے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت مل جائے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں اور نیک بن جاؤں، نیک لوگوں میں میرا شمار ہو۔ تو صدقے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور خرچ کر کے ہی کیوں نہ بچنا پڑے، یعنی کچھ بھی نہ بندے کے پاس ہو، ایک کھجور ہو اس میں سے آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ بھی اسے آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ایک دفعہ ایک عورت ان سے کچھ مانگنے آئی، سوال کرنے آئی، اور ساتھ اس کے 2 بچیاں تھیں۔ تو میں نے ان کو گھر میں 3 کھجوریں تھیں وہ ان کو دے دیں، تو انہوں نے ایک بچی کو دے دی اور ایک خود ہاتھ میں پکڑ لی۔ بچیوں نے جلدی سے اپنی کھجور کھا لی، تو اس عورت نے اپنی کھجور آدھی ان 2 بچیوں میں تقسیم کر دی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس موقف سے، اس واقعے سے بڑی متاثر ہوئیں، اور نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل جو ہے اسے جنت میں لے کے جائے گا، وہ جنتی عورت ہے، اور یہ اس کا عمل جو ہے اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے جنت اسے عطا کر دی۔ تو اندازہ کریں آدھی کھجور اپنی بچیوں کو دے دی، خود پہ اثار کرتے ہوئے، خود کھانے کی بجائے بچیوں کو دے دی، تو آدھی کھجور سے بھی جنت مل سکتی ہے بندے کو۔ اس لیے صدقے کو بندہ حقیر نہ سمجھے۔ تو جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی مسجد بنوانا، طالب علموں پہ خرچ کرنا،
اور جہاد کے اندر خرچ کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اور علم کے ساتھ جہاد جو ہے اس وقت تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں شبہات کے خلاف جہاد ہوتا ہے، علم کی نشر و اشاعت کے اندر جو خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کہیں قتال اور لڑائی ہو، جہاد سے مراد اللہ کی راہ میں قتال تلوار کے ساتھ بھی ہو، تو اگر اس میں بھی خرچ کیا جائے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح علم کے ساتھ جو جہاد ہے اس میں بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ تو صدقات کی بہت سی قسمیں ہیں، غریب مساکین لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا، اور یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں پہ خرچ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والایتام، کہ جو محنت کرنے والا ہے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے جو دن کے اندر جہاد کرتا ہے اور روزے سے ہوتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ کل قائم والصائم، وہ ایسے ہے جیسے دن کو جو ہے وہ روزہ رکھے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے تہجد کی نماز پڑھے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے دونوں انگلیاں اپنی سبابہ اور وسطیٰ جو ہے، شہادہ اور وسطیٰ جو ہے، ان کو قریب کیا اور کہا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو صدقے کی بڑی عظیم شان ہے، بڑا اس کا اجر ہے۔ اندازہ کریں مرتے وقت بندہ جو ہے وہ صدقے کے علاوہ کسی اور نیکی کو یاد نہیں کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور صدقہ کرنے سے مال میں آپ نے قسم اٹھا کے کہا واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، بندے کے مال میں صدقہ کرنے سے کمی نہیں آتی۔ اور قرآن میں ہے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کر دیتے ہیں، برکت اٹھ جاتی ہے، اور صدقات کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، یعنی مال میں برکت پڑ جاتی ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال میں برکت پڑتی ہے۔ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے کیا جائز ہے، صدقہ کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے حج کی جا سکتی ہے۔ اگر روزہ کوئی واجب رہتا ہے، کوئی نظر کے روزے رکھے ہوئے ہیں، نظر مانی ہوئی تھی روزوں کی نہیں رکھے، تو وہ اس کا بھی ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دعا کی جا سکتی ہے۔ باقی نماز ان کی طرف سے پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حج کرنا، ان کی طرف سے قربانی کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اس پر امت کا اجماع ہے تمام علماء کا۔ باقی ان کی طرف سے قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنا، اس پہ کوئی صریح اور صحیح حدیث نہیں ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہے۔ تو سب سے بہترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ارشاد فرمایا ہے وہ ہے دعا، جو ہر مومن بھی کر سکتا ہے، اور خاص کر اولاد جو ہے اس کے سارے نیک اعمال کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ اس لیے اولاد اگر نیک ہوگی تو وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کا ہر نیک عمل جو ہے اسے والدین کو اس کا ثواب ملے گا، بیٹی اور بیٹے دونوں کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جو اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ان میں کوئی فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام اللہ تعالیٰ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔